بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترجمہ قرآن مجید کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 42 سے 53 تک کا ترجمہ پڑھیں گے۔ آیت نمبر 42۔ اور جب فرشتوں نے کہا، اے مریم، اللہ تعالیٰ نے تجھے برگزیدہ کر لیا اور تجھے پاک کر دیا اور سارے جہان کی عورتوں سے تیرا انتخاب کر لیا، یعنی چن لیا۔ آیت نمبر 43۔ اے مریم علیہ السلام، تو اپنے رب کی اطاعت کر اور سجدہ کر اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی باجماعت نماز پڑھا کر۔ اس سے پہلے وہ اپنے حجرے میں ہی نماز پڑھا کرتی تھیں، اب نماز باجماعت کا حکم آ گیا۔ آیت نمبر 44۔ یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جسے ہم اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیری طرف وحی سے پہنچاتے ہیں۔ آپ تو اس وقت ان کے پاس نہ تھے جب وہ اپنے قلم ڈال رہے تھے کہ مریم علیہ السلام کو ان میں سے کون پالے گا۔ یہ اس وقت کے طریقہ کار میں قرآن اندازی ہو رہی تھی۔ ہر کان کی خواہش تھی کہ مریم کی کفالت اور تربیت وہ کرے، تو قرہ حضرت زکریا علیہ السلام کے نام نکلا۔ تو اے نبی، آپ تو اس وقت بھی ان کے پاس نہ تھے جب وہ اس بات پر آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ آیت نمبر 45۔ جب فرشتوں نے کہا، اے مریم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے تجھے ایک کلمے کی خوشخبری دیتا ہے۔ کلمے کی یعنی ایک لڑکے کی خوشخبری دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہے، جو باعزت ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور وہ میرے مقربین میں سے ہے۔ آیت نمبر 46۔ اور وہ لوگوں سے اپنے گہوارے میں یعنی پنگوڑے میں باتیں کرے گا اور ادھیڑ عمر میں بھی۔ اب یہاں پر تھوڑا سا خلاصہ ضروری ہے کہ پنگوڑے میں باتیں کرنا تو ایک معجزہ ہے، مگر ادھیڑ عمر میں تو سبھی باتیں کرتے ہیں۔ یہاں پر ایک نقطہ ہے کہ ادھیڑ عمر تو 40 برس کے بعد آتی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو 33 برس کی عمر میں آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ اب یہ آیت اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں اور وہ دوبارہ آئیں گے اور ادھیڑ عمر کو بھی پہنچیں گے اور وہ نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ آیت نمبر 47۔ حضرت مریم کہنے لگیں، مجھے لڑکا کیسے ہوگا، حالانکہ مجھے تو کسی انسان نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ فرشتے نے کہا، اسی طرح اللہ تعالیٰ جو چاہے پیدا کرتا ہے۔ وہ جب کسی کام کو کرنا چاہتا ہے تو صرف کہتا ہے ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔ آیت نمبر 48۔ اور اللہ تعالیٰ اسے کتاب یعنی لکھنا اور حکمت اور تورات اور انجیل سکھائے گا۔ تورات میں صرف احکامات تھے، حکمت نہیں تھی، اور انجیل میں صرف حکمت تھی، احکامات نہیں تھے، یعنی اللہ تعالیٰ انہیں احکام اور حکمت بھی دونوں سکھائے گا۔ آیت نمبر 49۔ اور وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا کہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانی لایا ہوں۔ میں تمہارے لیے گارے اور مٹی کا پرندہ بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اڑتا ہوا پرندہ بن جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں مادرزاد اندھے کو اور کوڑی کو اچھا کر دیتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں، اور جو کچھ تم کھاؤ اور جو تم اپنے گھروں میں ذخیرہ کرو میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔
اس لیے تمہارے لیے بڑی نشانی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ آیت نمبر 50، اور میں تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں جو میرے سامنے ہے، اور میں اس لیے آیا ہوں کہ تم پر بعض وہ چیزیں حلال کر دوں جو تم پر حرام کر دی گئی ہیں، اور میں تمہارے پاس رب کی نشانی لے کر آیا ہوں اس لیے کہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری فرما برداری کرو۔ آیت نمبر 51، یقین مانو میرا اور تمہارا رب اللہ ہی ہے، تم سب اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھی راہ ہے۔ آیت نمبر 52، مگر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کا کفر محسوس کر لیا۔ کن کا کفر؟ علماء یہود کا کفر۔ اس وقت یہودیوں پر رومیوں کی حکومت تھی، تو رومیوں نے یہود کے علماء کو بڑے بڑے عہدے دے رکھے تھے، ان کے بڑے مرتبے تھے۔ اب اگر وہ عیسیٰ علیہ السلام کی فرما برداری میں آتے ہیں تو ان کی مسندیں اور مرتبے چھن جانے تھے، اس لیے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا کفر کیا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں میری مدد کرنے والا کون کون ہے؟ تو حواریوں نے جواب دیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں آپ کے مددگار ہیں، ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور آپ گواہ رہیں کہ ہم تابعدار ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تبلیغ کا مرکز قریبی جھیل کے کنارے پر تھا۔ وہ دھوبی یعنی حواری اور مچھیرے تھے جو ان پر ایمان لائے اور ان کے مددگار بنے۔ آیت نمبر 53، اے ہمارے پالنے والے معبود، ہم تیری اتاری ہوئی وحی پر ایمان لائے اور ہم نے تیرے رسول کی اتباع کی، پس تو ہمیں گواہوں میں لکھ لے۔ صدق اللہ العظیم۔